بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سورہ کی تفسیر میں غور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ، عصر عاشور کی۔ ان الانسان، پہلے تو لفظ انسان پر بات ہو تو جوانوں، بچوں سے، حاضرین اور محترم موجودین سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم غور کریں تمام انبیاء کی تعلیمات، تمام ائمہ کی تعلیمات، تمام صحف آسمانی کی تعلیمات، صحف موسیٰ اور ابراہیم، تورات، زبور، انجیل، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، جتنی بھی یا آسمانی کتابیں یا آسمانی لوگوں کی کتابیں، ان پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک مشترکہ مضمون نظر آتا ہے جس پر سب نے توجہ دی ہے۔ آسمانی کتابوں کا مضمون بھی میں ان بچوں جوانوں کے لیے تشبیہ دے رہا ہوں کہ آپ جب لائبریری میں جاتے ہیں تو جو کتاب بھی اٹھا کے دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی مضمون پر ضرور لکھی گئی ہوگی۔ بعض منظم کتاب خانوں میں تو پوری الماری طے شدہ ہوتی ہے کہ یہ حصہ، یہ والا الماری، یہ والا مثال کے طور پہ خانہ فلسفے کا ہے، یہ منطق کا ہے، یہ تاریخ کا ہے، یہ مثال کے طور پہ فقہ کا ہے۔ موضوعات کے مطابق کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن بھی تو کتاب ہے، تورات بھی تو کتاب ہے، انجیل، زبور بھی تو کتابیں ہیں۔ قرآن کتاب ہے نا۔ انا انزلنا علیک الکتاب هو الذی انزل علیک الکتاب، ایک دفعہ تو نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے بار بار کہا یہ کتاب ہے۔ جب یہ کتاب ہے تو یہ کس مضمون پہ لکھی گئی کتاب ہے؟ قرآن کا لکھنے والا اللہ ہے، قرآن کا کمپوزر اللہ ہے، قرآن کا مؤلف اللہ ہے، بلکہ مؤلف نہیں کہوں گا، مصنف اللہ ہے۔ مؤلف اور مصنف میں بھی فرق ہے، یہ رہے کسی اور وقت کے لیے۔ قرآن کا لکھنے والا اللہ ہے، قرآن اللہ نے لکھی ہے نا یہ کتاب۔ کتاب ہے، کتاب کہتے ہی اسے جسے لکھ دیا گیا ہو۔ ایک شخص نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، یا ابن رسول اللہ، امی کا کیا مطلب ہے؟ جو سرکار کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے امی، یہ نبی امی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے معصوم امام نے فرمایا، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ فرمایا، یا ابن رسول اللہ، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا، جو میرے جد کے لیے ایسا سوچتا ہے اس پہ وائے ہو۔ کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا اپنے رسول کو امیوں میں، جس کا پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا کام ہے یُذَكِّيهِمْ، تیسرا کام ہے یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ معصوم نے تعجب وائے ہوں لوگوں پہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے جد کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ لکھنا سکھانے آئے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معصوم نے یعلمہم الکتاب سے مراد کتاب قرآن پڑھانے نہیں آئے، معصوم نے مراد لی لکھنا پڑھانے آئے، لکھنا سکھانے آئے۔ کتاب کہتے ہی اسے جسے لکھا جائے۔ کتابت کا لفظ میرے بچوں نے نہیں سنا کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں کتاب سے مراد کتاب پڑھانے نہیں آئے، لکھنا سکھانے آئے۔ یہ معصوم کا قول سنایا ہے میں نے۔ وہ اور بات ہے کسی کے لیے نیا ہو تو وہ خود اس پہ غور کرے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، جب پہلے بیان ہو چکا کہ قرآن کی تلاوت کرنے آئے تو قرآن کی تعلیم تلاوت کے ساتھ ہی تو ہے، تلاوت تعلیم کے ساتھ ہی تو ہے۔ وہاں تعلیم کتاب یتلو علیہم میں سما گیا، یہاں یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لکھنا سکھانے کے لیے آئے اور حکمت سکھانے کے لیے آئے۔ میرے جد لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ اکبر۔ ذرا نظر اصلاح کریں، نظر ثانی کا لفظ تو ادب میں بولا جاتا ہے، ان کا ادب ہی کیا جو رسول کا ادب نہ کریں۔ میں ان کے لیے کوئی یہی کہ وہ اپنی اصلاح کریں جو کہتے ہیں کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ جی سرکار کو اللہ نے قلم بولا ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے اس قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم سے لکھی جاتی ہیں۔ وہ قلم ہے کیا کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ نے رہنمائی کی، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث کی زیارت ہوئی، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اسی کتاب میں حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ یا رسول اللہ، قلم پہلے بنا، عقل پہلے بنی، یا آپ کا نور پہلے بنا؟ عجب نہیں آواز آئے کہ جب قلم اور عقل کے ساتھ یہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، تو اتنی تو تمہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ جو میرا نور ہے وہی قلم ہے، وہی عقل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔